الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہوا جلوگر آفتاب رسالت زمیں جگمگائی فلک جگمگایا ہوا جلوگر آفتاب رسالت زمیں جگمگائی فلک جگمگایا مٹی دہر سے کفر و باطل کی ظلمت زمیں جگمگائی فلک جگمگایا بہشتے بری کے کھلے باب سارے فلک سے ملائک سلامی کو اترے بہشتے بری کے کھلے باب سارے فلک سے ملائک سلامی کو اترے ہوئی سرور انبیاء کی ولادت زمیں جگمگائی فلک جگمگایا سامعین دل نواز عزیز طلبہ کرام اور دور دراز سے تشریف لانے والے صحابہ کرام اور اہل بیت کے دیوانوں اور غیور سنی نوجوانوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام ماہ ربیع الاول میں منعقد کیا گیا ہے اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت مبارک ہوئی۔ تو میں آج کی اس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت مبارک پر تذکرہ کروں گا، لیکن میں ایک ولادت کی بجائے دو ولادتوں پر تذکرہ کروں گا۔ ممکن ہے کہ آپ حضرات کو یہ سن کر حیرت ہو کہ ولادت تو ایک ہوتی ہے، پھر دو ولادتوں کا کیا مطلب؟ ذرا توجہ کیجئے، پیغمبر علیہ السلام کی ایک ولادت تو 9 ربیع الاول کو ہوئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، پھر 40 برس کے بعد پیغمبر علیہ السلام کی روحانی ولادت ہوئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی۔ 9 ربیع الاول کو آپ کا جمال ظاہر ہوا، 40 برس کے بعد آپ کا کمال ظاہر ہوا۔ 9 ربیع الاول کو ولادت جسمانی ہوئی، 40 برس کے بعد ولادت روحانی ہوئی۔ 9 ربیع الاول کو آپ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے، 40 برس کے بعد آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے۔ لیکن دونوں ولادتوں میں ایک فرق ہے کہ ولادت جسمانی میں آپ کا جمال ظاہر ہوا کہ جسم مبارک ایسا تھا، رنگ مبارک ایسا تھا، قد و قامت ایسا تھا۔ اس ولادت میں ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں، ہمارے لیے نمونہ ہے تو ولادت روحانی میں ہے، اور اسی ولادت روحانی کو ہی سیرت کہا جاتا ہے۔ محمد بن عبداللہ کو کفار بھی مانتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر مارتے ہیں۔ صرف محمد بن عبداللہ کو ماننے سے تبدیلی نہیں آئے گی، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے سے تبدیلی آئے گی۔ پیغمبر علیہ السلام کی پاک زندگی میں سب سے پہلا جز عصمت ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نبوت ملنے سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں، یعنی نبوت ملنے کے بعد تو گناہ نہ ہونا ظاہر ہے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام نبوت ملنے سے پہلے بھی گناہ نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا مادہ اتنا پاک رکھا ہے کہ اس میں گناہ کی خواہش نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم السلام پیدا تو مٹی سے ہوتے ہیں لیکن ان کی مٹی میں غالب حصہ جنت کی مٹی کا ہوتا ہے۔ گویا کہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اصل کے اعتبار سے جنتی ہیں، ان کی اصل جنت ہے۔ چونکہ انبیاء کرام کا خمیر جنت کی مٹی کا ہوتا ہے اس لیے شریعت انبیاء کرام کی طبیعت پر نازل ہوتی ہے۔ بہرحال اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں۔ معصوم ہونے کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ کا جوہر ہی پاک رکھا گیا۔ جب جنت کی مٹی سے دل بنایا گیا تو وہ دل نیکی کی طرف ہی جائے گا، گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات سامنے ہوتی ہے، ان کا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کی محبت میں منہمک رہتا ہے، ان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ تو اس ذات کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مشاہدہ ہو تو کیسے ممکن ہے کہ وہ ذات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر آمادہ ہو سکے؟ سامعین دل نواز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم ہونے کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ کا مادہ شروع سے ہی پاک رکھا گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات سامنے ہوتی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی حفاظت بھی شامل حال ہوتی ہے۔ اگر کسی وقت کا تقاضۂ بشریت طبیعت گناہ کی طرف مائل ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، نبی سے گناہ نہیں ہونے دیتے۔ سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری عمر 14 برس کی تھی، ہمارے قبیلہ قریش میں کوئی شادی تھی، وہاں ناچ گانا بھی ہونا تھا، تو قبیلہ قریش کے میرے ہم عمر دوستوں نے کہا چلو شادی میں چلتے ہیں۔ میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ جب رات کو ناچ گانا شروع ہونے کا وقت تھا تو مجھ پر اتنی شدید نیند طاری ہو گئی کہ بیٹھنا میرے قبضہ میں نہ رہا، میں سو گیا، ساری رات سویا رہا۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ رات بہت بجائی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی، مجھے اس گناہ میں شریک ہونے سے بچا لیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی زندگی میں بنیادی چیز معصومیت ہے۔ نبی نبوت ملنے سے پہلے بھی گناہ نہیں کرتے، نبی نبوت ملنے کے بعد بھی گناہ نہیں کرتے۔ ذرا توجہ کیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر پھل کڑوا ہو تو کہا جاتا ہے کہ درخت خراب ہے، اگر پھل میٹھا ہو تو کہا جاتا ہے کہ درخت اچھا ہے۔ جیسے سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ اور 1,44,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنے جیسا نمونہ بنا کر پیش کر دیا۔ جس ذات کے بنا ہوئے افراد ایسے تھے تو وہ ذات خود کیسی ہوگی؟ حاضرین مجلس، میں نے شروع میں عرض کیا کہ نبی کی زندگی میں بنیادی چیز معصومیت ہے، پھر اس کے بعد نبی کی زندگی کا دوسرا جز اسوہ حسنہ ہے۔ نبی کی زندگی تمام لوگوں کے لیے نمونہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ نبی کو معصوم بھی اسی لیے رکھا جاتا ہے، اگر معاذ اللہ نبی سے گناہ ہو جائے تو نبی کی زندگی نمونہ نہیں بن سکتی۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی کی زندگی میں گناہ کا شائبہ بھی نہیں ہے تو یہ بات بھی مسلم ہو گئی کہ نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، پیغمبر کے اعمال ہمارے لیے نمونہ ہے، پیغمبر کا فرمان ہمارے لیے نمونہ ہے، پیغمبر کی سخاوت ہمارے لیے نمونہ ہے، پیغمبر کا زہد ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام میں سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہ دن کئی موڑ دیے، وما علینا الا البلاغ۔